مولانا فضل الرحمان صاحب جب متحرک ہوتے ہیں طوفان کو پھراتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، سونامی آتے ہیں اور حالات پھر ایسے نہیں ہوتے جیسے کوئی چاہتا ہے۔ تو سیاست کے میدان میں مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک تو تھے ہی، لیکن اب مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اور حوالے سے متحرک ہو چکے ہیں۔ وہ کیا حوالہ ہے، وہ کیا ریفرنس ہے؟ پاکستان کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان صاحب جب متحرک ہوتے ہیں طوفان تو پھر آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، سونامی آتے ہیں اور حالات پھر ایسے نہیں رہتے جیسے کوئی چاہتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں بعض اوقات خاموش ملاقاتیں بلند ترین اعلانات سے زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں مذہبی سیاسی قیادت کے درمیان ہونے والی مشاورت نے اسی نوعیت کا اشارہ دیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کچھ پالیسیوں اور حالیہ قانون سازی پر تحفظات کے تناظر میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں اور مختلف مکاتب فکر کی قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جنہیں بہت غیر معمولی ملاقاتیں قرار دیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقاتیں علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب اور حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ہوئی ہیں، جن میں حالیہ جو قانون سازی ہوئی ہے، امن و امان اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ جو سورسز ہیں وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان ملاقاتوں میں سانحہ ترلائی کلاں جیسے واقعات اور داخلی سیکورٹی کے سوالات بھی زیر بحث آئے ہیں۔ اسی تسلسل میں جمعیت علماء پاکستان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے۔ یوں ایک ایسا منظر بن رہا ہے جہاں مختلف سیاسی مذہبی دھارے ایک مشترکہ لائحہ عمل کے لیے تلاش میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مشاورت محض رسمی نہیں سمجھی جا رہی۔ غیر فعال متحدہ مجلس عمل کے قائدین کا اکٹھ غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی MMA کی فعالیت پر گفتگو ہوئی تھی مگر بات آگے نہ بڑھ سکی۔ اس بار فرق یہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی موجود ہے، مشاورتی عمل میں شریک ہے اور بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کی حالیہ سیاسی حکمت عملی کو بطور مثال زیر غور لایا گیا ہے۔ یہ اشارہ دیتا ہے کہ مذہبی سیاسی قوتیں صرف رد عمل نہیں بلکہ تنظیمی حکمت عملی پر بھی غور کر رہی ہیں۔ تحفظات کی فہرست بھی بڑی واضح ہے۔ گھریلو تشدد سے متعلق بل، کم سنی کی شادیوں کے قوانین اور بورڈ آف پیس جیسے اقدامات پر مذہبی طبقات کو اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ بعض قوانین مقامی مذہبی اور سماجی اقدار سے ہم آہنگ نہیں اور انہیں مزید مشاورت کے بعد متوازن کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب حکومت کا استدلال یہ ہے کہ یہ قانون سازی انسانی حقوق اور بین الاقوامی جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے عین مطابق ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سیاسی اور مذہبی بیانیہ آمنے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ خطے کی صورتحال بھی اس مشاورت کا حصہ بنی۔ مشرقی سرحد پر کشیدگی اور مغربی سرحد پر سیکورٹی چیلنج اور عالمی سطح پر بدلتے جغرافیائی حالات نے مذہبی سیاسی قیادت کو بھی فکر مند کیا ہے۔ ان جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ داخلی استحکام کے بغیر بیرونی دباؤ کا مقابلہ ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احتجاجی تحریک یا وفاقی حکومت کے خلاف ممکنہ لائحہ عمل پر ابتدائی مشاورت کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ یہاں یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کیا یہ مشاورت محض وقتی دباؤ کی حکمت عملی ہوگی یا کسی بڑے اتحاد کی تمہید؟ MMA کا تجربہ ماضی میں بھی کامیاب رہا لیکن محدود بھی۔ 2002 میں اس اتحاد نے پارلیمانی سیاست میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی تھی مگر بعد کے ادوار میں داخلی اختلافات اور سیاسی ترجیحات کی تبدیلی نے اسے غیر فعال کر دیا۔ اب اگر وہی قیادت دوبارہ قریب آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سیاسی خلا محسوس ہو رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے نزدیک موجودہ حالات میں مذہبی سیاسی جماعتیں خود کو دو سطحوں پر منظم کرنا چاہتی ہیں۔ پہلی سطح قانون سازی پر دباؤ اور اپنے بیانیے کا تحفظ، دوسری سطح ایک مشترکہ انتخابی پلیٹ فارم کی تیاری۔ اگر احتجاجی تحریک کی سمت اختیار کی جاتی ہے تو اس کا دار و مدار عوامی رد عمل اور ریاستی حکمت عملی پر ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا کردار اس پورے عمل میں انتہائی مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ طویل سیاسی تجربہ رکھتے ہیں اور مختلف ادوار میں حکومت اور اپوزیشن
دونوں کا حصہ رہے ہیں۔ علامہ سید ساجد علی نقوی شیعہ مذہبی سیاسی حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی کے امیر اور شہری متوسط طبقے اور تنظیمی سیاست کی علامت ہیں۔ ان تینوں کا ایک میز پر بیٹھنا محض علامتی نہیں بلکہ ایک ممکنہ ہم آہنگی کا اشارہ ہے۔ تاہم یہ پہلو بڑا اہم ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتیں داخلی سطح پر بھی یکساں نہیں۔ مسلکی اختلافات، سیاسی ترجیحات اور علاقائی مفادات انہیں مکمل اتحاد کی طرف جانے سے روک سکتے ہیں۔ اس لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کا جملہ زیادہ حقیقت پسندانہ دکھائی دیتا ہے بنسبت فوری اتحاد کے اعلان کے۔ حکومت کے لیے یہ لمحہ بھی سنجیدہ غور و فکر کا ہے۔ اگر مذہبی طبقات کے تحفظات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا تو سیاسی کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اگر ہر اعتراض پر پسپائی اختیار کی گئی تو اصلاحات کا عمل متاثر ہوگا۔ ریاست کو مکالمے اور آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے توازن قائم کرنا ہوگا۔ بنگلہ دیش کی مثال زیر بحث آنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی سیاسی قوتیں اپنی تنظیمی حکمت عملی کو جدید سیاسی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے پر غور کر رہی ہیں۔ وہاں جماعت اسلامی نے انتخابی حکمت عملی، اتحاد سازی اور بیانیے کی اثر نو تشکیل کے ذریعے پارلیمانی سیاست میں اپنے لیے ایک اچھی خاصی جگہ بنا لی ہے۔ اگر پاکستانی مذہبی جماعتیں بھی ایسا ہی ماڈل اختیار کرتی ہیں تو سیاست میں ایک نیا توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ آنے والے ہفتے فیصلہ کن ہوں گے۔ کیا یہ ملاقاتیں محض دباؤ کی سیاست تک محدود رہیں گی یا کسی باضابطہ اتحاد کی صورت میں ڈھلیں گی؟ کیا احتجاجی تحریک کی صورت اختیار کی جائے گی یا پارلیمانی دباؤ پر اکتفا ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا حکومت مکالمے کا دروازہ کھلا رکھے گی؟ پاکستانی سیاست میں مذہبی قوتیں ہمیشہ سے ایک حقیقت رہی ہیں۔ ان کی تنظیمی طاقت، مساجد اور مدارس کا نیٹ ورک اور عوامی رسائی انہیں نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مگر اسی کے ساتھ جمہوری نظام کا استحکام بھی ضروری ہے۔ اگر اختلاف مکالمے میں رہے تو سیاسی عمل مضبوط ہوگا۔ اگر سڑک اور تصادم کی طرف گیا تو نقصان پھر سب کا ہوگا۔ فی الحال تصویر یہ ہے کہ مشاورت جاری ہے، دروازے بند نہیں ہوئے اور ایم ایم اے جیسے اتحاد کو فعال کرنے پر دوبارہ گفتگو ہو رہی ہے۔ سیاست میں کوئی امکان کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ اس بار تاریخ کیا فیصلہ کرے گی اور پاکستان کی مذہبی قوتیں جو سیاست کے میدان میں متحرک ہیں وہ اکٹھی ہو کر کیا حاصل کریں گی۔ یہاں پر یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب رمضان سے چند روز پہلے متحرک ہوئے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی ماضی کی سیاست ہمیں یہ دکھاتی ہے اور یہ بتاتی ہے ان کا شیڈول کہ رمضان کے مہینے میں وہ اپنے آپ کو بالکل سیاسی سرگرمیوں سے بڑی حد تک ڈس ایسوسیٹ کر دیتے ہیں اور وہ سارا وقت اپنی جو مذہبی عبادات ہوتی ہیں اور روحانی معاملات ہوتے ہیں ان میں زیادہ وقت وہ گزارتے ہیں، اور پہلے 10 دن ان کے ہاں تراویح پڑھائی جاتی ہے ان کے گھر میں، اور پھر اس کے بعد وہ ڈی اے خان چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی قرآن کے ختم کرتے ہیں اور زیادہ وقت اپنا انہی مصروفیات میں گزارتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ صحیح طریقے سے ٹھوک وجا کے دستک دیں گی شوال کے بعد۔ تو شوال کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ ہم تو خیر روزانہ آپ کی خدمت میں آئیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کس رخ پہ جا رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب ایکٹیو ہوتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، جھکڑ چلتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں حکومت کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ شوال کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کرتے ہیں۔